پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، وہ پیاری جماعت جنہوں نے سب سے پہلے کلام الہی اور احادیث رسول اللہ پہ عمل کر کے دکھایا، سب سے پہلے کون تھے؟ وہ صحابہ تھے۔ اور جو صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے، میں مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک استاد 23 سال طلبہ کو پڑھاتا رہے، 23 سال تک اس کے طلبہ پھیلتے رہے اور 1 لاکھ کم و بیش اس سے زیادہ ہو جائیں، اور اس استاد کے فوت ہوتے ہی صرف 3 طالب پاس ہوں، باقی سارے کے سارے فیل ہو جائیں، وہ استاد کامیاب ہے یا ناکام؟ جی بولیے۔ جس نے 23 سال پڑھایا، امتحان کا ٹائم ہے تو 3 پاس ہوئے، استاد فیل ہو گیا۔ اور ظالموں، تم میرے رسول کے صحابہ کو گالی نہیں دے رہے، محمد کو گالی دے رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم کہتے ہو ارتد الناس بعد النبی الا 4، 4 کے علاوہ یا 3 کے علاوہ نبی کی وفات کے ساتھ سارے مرتد ہو گئے۔ ارے نبی نے جن کو رات کو پڑھایا، دن کو پڑھایا، سفر میں پڑھایا، حج میں پڑھایا، رمضان میں پڑھایا، فجر کے بعد بیٹھے ظہر تک پڑھاتے رہے، نماز کے بعد پھر بیٹھے عصر تک پڑھاتے رہے، پھر پڑھایا، مغرب ہوئی اندھیروں میں پڑھایا، نبی کی وفات کے بعد سب کچھ بھلا کے دوبارہ کافر ہو گئے۔ تم نے صحابہ کو گالی نہیں دی، صحابہ کے رسول محمد کو گالی دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم کہتے ہو یہ ظاہری دنیا کمانے کے لیے منافقین کا ٹولہ اکٹھا ہوا تھا۔ البیاضی نے صراط مستقیم جلد 3 صفحہ 141 پہ لکھا کہ اہل سنت ہم سے اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں تم نے نیکوکار صحابہ کو گالی دے کے اپنا دین فاسد کر لیا۔ ہم کہتے ہیں ہم نے تو فاسق فاجر لوگوں سے برات کی ہے جنہوں نے دین کو تبدیل کر دیا۔ صرف یہی نہیں، رافضیت صحابہ کو گالی دینے کو اللہ کا قرب سمجھتی ہے۔ احقاق الحق صفحہ 98 پر لکھا ہے ہم بعض ان صحابہ پہ لعنت کرتے ہیں جن کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ انہوں نے نبی کی وفات کے بعد ہی دوبارہ کافر ہو گئے تھے۔ یاسر خبیث، جو حقیقت میں خاسر خبیث ہے، خسارہ پانے والا خبیث، وہ نماز پڑھتا ہے اور نماز میں قنوت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ، حفظہ میں نماز میں لعنت کرتا ہے۔ وَلَعَنَ أَعْدَاءَهُمْ أَجْمَعِينَ وَخُصَّ بِاللَّعْنِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَقَتَلَةَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس کلپ کو دکھانے کے 2 مقصد ہیں۔ اے حق کی تلاش کرنے والے، اے حقیقت کو ڈھونڈنے والے، کبھی نماز کے اندر محمد کے سسروں کو گالی دی جائے؟ ابو بکر صدیق میرے نبی کے سسر نہیں ہے؟ فاروق اعظم میرے نبی کے سسر نہیں ہے؟ کیا سسر کا مقام باپ والا نہیں ہوتا؟ کیا عثمان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد نہیں ہے؟ کیا عائشہ اور حفصہ میرے نبی کی زوجہ نہیں ہے؟ نماز میں ان کو گالی، جن کی عزت، جن کی عصمت، جن کی پاکیزگی عرش والا اپنے عرش سے بیان کرتا تھا، ان کو گالی دیتے ہو، نبی کے ساتھیوں کو گالی دیتے ہو، اور اس کو اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہو۔